بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 10 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اسی دن واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے شہادت نوش فرمائی، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی ضرور پڑھیں۔ یہ عمل ہے سورت اخلاص کا عمل۔ اب سورت اخلاص اتنی مبارک سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں جب بندہ کسی بڑے آدمی کی بار بار تعریف بیان کرتا ہے اس سے کوئی کام نکلوانے کے لیے، تو وہ بندہ بھی راضی ہو کر اس کا وہ کام کر دیتا ہے۔ اور جب آپ سورت اخلاص کی بار بار تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہو جائے گا، اور آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں وہ تمام کے تمام کام سنور جائیں گے۔ اب سب سے پہلے فائدے سن لیں کہ آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے سے کون کون سے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے تمام کام خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزی کی تلاش میں ہیں، یا گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زباں بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہ رکاوٹ ایسی آپ کے رستے سے ہٹ جائے گی کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ میں اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ آپ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں،
تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زباں بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ اس کا 7واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ نے لاکھوں کوششیں کی لیکن ان کوششوں کے باوجود بھی آپ کو ناکامی ملی، تو آپ اپنی اس حاجت کا تصور کر لیں اور تصور کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زباں بنا لیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اس کا 8واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو۔ یہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اس کا 9واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ان 10 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدوں سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ پورے دن میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو 200 مرتبہ اکٹھا پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو 200 مرتبہ وقفے کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن اذان مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اب جب آپ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 200 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا آسان سا عمل کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔